نبی کا جو علم تھا جو مشاہدے پر مبنی تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کو نبی کے ساتھ اتنا زیادہ دیکھتے ایسا لگتا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کے خاندان کے ایک فرد ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے جو علم ٹرانسفر کیا حضرت علقمہ کو، وہ کوئی نیا فرقہ، وہ دیوبندی فقہ تھا یا پیغمبر کا علم تھا؟ پیغمبر کا. پھر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سیدہ عائشہ کی زیارت کی اور بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، ان کے مشہور ترین شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. کوفہ کے بہت بڑے فقیہ، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور فتوے میں بھی، تفسیر میں بھی اور فقہ میں بھی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعین میں سے تھے. پھر ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے درجنوں شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں ان کے حماد الکوفی. مجھے ایک بات بتاؤ، عبداللہ ابن مسعود نے جو علم علقمہ تک ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر آگے حضرت علقمہ نے ابراہیم نخعی تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر ابراہیم نخعی کے نائب تھے حماد الکوفی. ابراہیم نخعی نے حماد کی طرف جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت یا کوئی نیا فرقہ تھا یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں سب سے قریب ترین شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو حماد الکوفی نے امام ابو حنیفہ تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی، کوئی 73واں 74واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا. تو امام حنیفہ نے ان کو جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا وہ کوئی 73واں 74واں 75واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ پھر امام محمد نے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے، امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کر اس علم کو مرتب کیا ہے. کوئی نیا فرقے کی بنیاد یا فقہ کی بنیاد نہیں رکھی. وہی علم جو نبی سے ٹرانسفر ہوتا آ رہا تھا اب تک ریٹن فارم میں نہیں تھا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں مرتب کیا. یہاں سے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو پتہ چلا فقہ حنفی کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے لیکن مرتب اور مدون کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا اس کو؟ حنفی فقہ. جیسے وہی قرآن جو نبی کے دور میں تھا اس کو مرتب کیا حضرت عثمان نے تو اس کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا. وہ کوئی الگ سے کوئی قرآن نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ پھر وہی 6 کتابوں سے فقہ مرتب ہوتا 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 ہدایہ، قدوری، کنز الدقائق، یہ سب انہی، شرح الوقایہ، یہ وہی ہے بھائی.